أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. آج یہ ہمارا درس قرآن کا سبق نمبر 19 ہے اور یہ ہمارا سورہ بقرہ کا 17 نمبر درس ہے. ہم نے یہاں تک جو مضامین پڑھے اس کے اندر سے یہ چھٹا مضمون ہے جس کے اندر یہود کے متعلق، ان کی خصلتوں کے متعلق، ان کی برائیوں کا بیان ہو رہا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہودیوں کے کچھ عیوب ہیں. تقریباً 21 نمبر آیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے. البتہ ہم نے اس کو مضامین میں تقسیم کر لیا ہے تو یہ چھٹا مضمون ہے. اور چھٹے مضمون کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے ان معاملات کے اندر ان کی 5 باتوں کا ازالہ تھا اور 5 باتوں کے ازالے کے ساتھ یہود کی چند حماقتوں کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے. تو یہاں سے ان کے 5 شبہات کا بیان اور چند حماقتیں یہ ایک مضمون میں ہم نے اس لیے رکھی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے شبہ کا ازالہ ہے یہ اصل میں جو شبہ تھا وہ شبہ حماقت پہ مبنی تھا، بے وقوفی پہ مبنی تھا. تو اس وجہ سے ان کی چند حماقتیں، 3 قسم کی حماقتیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. تو ان 3 قسم کی حماقتوں کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے. البتہ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ان آیات کو دیکھیں کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کا انکار کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا جو انکار کیا ہے تو وہ خود ہی ایک حماقت پہ مبنی ہے کہ قرآن کا آپ نے انکار کرنا ہے تو آپ انکار کریں قرآن مجید کا، لیکن آپ قرآن مجید کے انکار کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ الزام دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں. الزام دوسرے پہ لگانے کا معنی یہ ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن چونکہ لانے والا غلط ہے اس وجہ سے ہم ماننے کو تیار ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ بات یہ بیوقوفی میں مبنی ہے. پچھلے درس میں ان باتوں کا جواب دے دیا تھا. یہاں سے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں اور ان کی حماقتوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ ابن سوریہ نام کا ایک یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی نبوت کا کوئی واضح دلیل، کوئی واضح نشانی آپ ہمیں دکھا دیں. آپ ہمیں دکھائیں گے تاکہ ہم آپ کی اس نبوت کی نشانی کو دیکھ کر ہم آپ کے اوپر ٹھیک طریقے سے ایمان لے آئیں. بس اتنی سی بات آپ ہمارے ساتھ کر دیجئے، بس معاملہ باقی دیکھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے دل برداشتہ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے اور اوپر سے یہ جبریل کی مخالفت بھی کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ یہ بات پکی ہے. وَلَقَدْ کا بعض مقامات پر جب آتا ہے تو یہ بات کی مضبوطی بتانے کے لیے آتا ہے. اس لفظ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ پس تحقیق ہے اس لفظ سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اصل جو معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کی مضبوطی کے لیے اس کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو بات کی مضبوطی کے لیے کبھی ایسا کرتے ہیں سامنے رکھی ہوئی چیز کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں یا مکہ مارتے ہیں. تو اصل میں وَلَقَدْ یہ ہے، وہ مکہ مارنا ہے، تو بتانا ہے یہ اس مکے کی آواز ہے، سمجھ لیں. تو اصل میں تو اس کا معنی ترجمہ یہ ہے اور تحقیق یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ پکی بات یہ ہے کہ، لیکن اصل یہ لفظی ترجمہ نہیں بلکہ اصل لفظی معنی وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا.
ارے یہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کے سامنے کھلی نشانیاں، آیات نشانیاں، بینات کھلی واضح روشن روشن نشانیاں ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں۔ یہ اوپر کے بہانے جیسے من کان عدوا لجبریل، یہ اوپر کا بہانہ، اس کے ذریعے سے یا کسی اور بہانے سے ان باتوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جب ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ خود ہی غلط ہے۔ وما یکفر بہا، اور اس کا انکار نہیں کرتا الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ نافرمان لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، فرما بردار کبھی بھی ان باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ارے آپ کی کیا بات ہے، انہوں نے تو پوری تورات کا انکار کیا ہے۔ اوَکُلَّمَا، جب بھی، کلما جب بھی، کلما ایک لفظ بڑا مشہور ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا، جب بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو، تو یہاں پر اوَکُلَّمَا، اوا جو لفظ شامل ہوا ہے، اوا، اوَکُلَّمَا، کیا بات ہے کہ جب بھی آہدو، ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے، آہدو عہدن، ان سے کوئی بھی عہد لیا جاتا ہے، نبذہ فریق منہم، ان میں سے کوئی فریق ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور ان میں سے فریق کے ہم کہتے ہیں بل اکثرہم، بلکہ اکثر ہی ایسے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے شکوہ فرما رہے ہیں، اور ہم بھی کیسے ہیں کہ ہم ایمان تو لے کے آتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ہم ایمان تو لے کے آتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے شکوہ کر رہے ہیں، ان سے نالاں اور ناراض ہیں، اور ہمیں دکھڑا سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، کتنی نعمتیں میں نے ان کو دی، اس کے باوجود یہ میرے احکامات کو پھینک دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ مجھے ناراض کرتے ہیں۔ یہ کتنے گندے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ۔ آج ہم درس قرآن اثر کے وقت پڑھ رہے تھے، اس میں بھی تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ وهم معرضون، کہ لوگوں کے اوپر حساب تو قریب آ گیا لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت دکھ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ان سے جب بھی میں نے کوئی عہد لیا ان کی کتاب میں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ہم لوگ بھی قرآن مجید کے عہدوں کو پھینک دیتے ہیں۔ کیا مطلب پھینک دیتے ہیں؟ مطلب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، ہم جانتے ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ کی مراد کیا ہے۔ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ہم بھی اسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ نَبَذَهُ فَرِيقٌ کے اندر یہود اس کا انکار کر دیتے تھے، الحمدللہ ہم لوگ انکار نہیں کرتے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، ہاں لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لے کے آتے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو آپ کو اپنا فرق نظر آ گیا، اور اپنے اندر جو کمی ہے وہ بھی نظر آ گئی۔ کوشش کیجئے کہ اس کا ازالہ کریں، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے سامنے یہ آیت نہ پڑھ دیں، ہمارے سامنے اللہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو یہودیوں نے بھی یہ کیا، یہودیوں نے بھی یہ کیا تھا، تم نے بھی یہ کر دیا، تم تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، تمہارے سامنے تو ہم نے شکوے بھی کیے تھے۔ بہرحال، لیکن کیا ہے ان کی اصل حماقت؟ ان کی اصل حماقت یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آ گیا رسول من عند اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آ گیا ان کے پاس رسول کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی رسول، لیکن یہ چونکہ اس کی نسبت ہوگی من عند اللہ مصدق لما معہم، تو اس سے ہم ایک رسول کا ترجمہ کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ رسول کا ترجمہ کوئی بھی رسول سے ہوتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے، وہ صرفی، نحوی اور لغوی ابحاث ہیں، اس کے اندر پڑھنا نہیں، فی الحال ہمیں نفس معانی اور نفس ترجمے کو دیکھنا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، کیسا رسول ہے کہ مصدق لما معہم،
تو جو کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ رسول اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن ان کی حماقت اور بیوقوفی دیکھیں کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ ان میں سے جو فریق ہے جس کو کتاب دی گئی ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ نبذ کا مطلب اٹھا کے پھینک دینا، نبذ کا مطلب اٹھا کے چن چن کے اٹھا کے پھینک دینا، تو نبذ فریق، تو یعنی جو کہہ رہے کہ تم سچے ہو اس کو کہہ رہے تم جھوٹے ہو، یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل میں کہتا ہوں کہ خالد بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور خالد بھائی مجھے کہتے ہیں فیصل بھائی آپ جھوٹے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میں نے آپ کو 100 روپے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے 100 روپے تو دینے ہیں لیکن آپ نے 100 روپے نہیں دینے۔ فضول، یعنی اتنی بیوقوف، یہ یعنی ایسی حماقت کی انہوں نے، یعنی جو رسول تمہارے نبی کی تصدیق کر رہا ہے، جو رسول کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ سچے نبی تھے، جو رسول کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے، یہ اسی نبی کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ جھوٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو نبذ فریق، یہ یعنی حماقت ہے، بیوقوفی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، ایسے کہ جیسے ہی جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں، حالانکہ ان کو سب پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ تو یہ ان کی حماقتوں کا بیان ہے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ آگے ایک لمبا مضمون ہے، ہم اس کو مختصر سا پڑھیں گے، اسی مضمون کا حصہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں اس میں کس بات کی تفصیل پہلے بیان کروں۔ بات یہ ہے کہ یہاں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلا قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں 2-3 واقعات ہیں، پہلے اس کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو طاقت وغیرہ دی تھی، اسرائیلی روایات میں سے واللہ علم صحیح ہے غلط ہے، ابن کثیر بڑی معتبر تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بیان کروں چونکہ معتبر تفسیرات میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ جن کی طاقت انگوٹھی میں پوشیدہ تھی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ تھا جو کہ اس انگوٹھی کے ساتھ ہے، جیسے آج ہم پاسورڈ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ انگوٹھی اس کے اوپر اللہ کا نام وغیرہ لکھا ہوا تھا، غالباً اس میں اسم اعظم ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے کوئی خاص قسم کی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے ملتی ہوگی۔ تو وہ انگوٹھی ایسا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلا جاتے تھے، یہ محترمہ کو دے دیتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اس کو حفاظت میں رکھتی تھی، اور حفاظت میں رکھنے کے بعد واپس آ کے جب حضرت سلیمان واپس تشریف لاتے تو ان کے ہاتھ میں دے دیتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلا کے انگوٹھی اپنی اہلیہ کو دی، تو شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اپنائی، اور شکل اپنا کے وہ انگوٹھی ان کی اہلیہ سے لے لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام باہر تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی مانگی، تو علیہ نے کہا وہ تو میں نے حضرت سلیمان کو دی تھی، تم یقیناً جن ہو جو کہ حضرت سلیمان کی شکل میں آئے ہو، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ جو جن ہے وہ حضرت سلیمان کے تخت پہ بیٹھ گیا، اور اپنی طرف سے جو منتر اور اس نوعیت کی چیزیں تھیں وہ لکھیں اور لکھ کر تخت کے نیچے دبا دیں، اور دبانے کے بعد جب حضرت سلیمان کی آزمائش ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد دوبارہ حضرت سلیمان تخت پر آئے، معلوم نہیں تھا کہ تخت کے نیچے کیا ہے۔ حضرت سلیمان کا جب انتقال ہوا تو شیاطین نے تخت کے نیچے سے کھود کر دیکھا تو وہاں پر وہ نیچے کچھ کاغذات تھے جس کے اوپر جادو کے منتر وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت طاقت کے جو راز ہیں وہ ان کاغذوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا سمجھ لو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، چنانچہ جادوگری کے زور پر اپنی سلطنت چلایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے۔
ایک واقعہ یہ ہے، لیکن اس واقعے میں بہت سے جھول ہیں، یقین نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نبی کی شکل کیسے شیطان اپنا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دوسرا واقعہ میں نقل کرتا ہوں، جو دوسرا واقعہ یہ بھی بڑی معتبر تفاسیر ابن کثیر میں بھی ہے اس طریقے سے، اور تفاسیر میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو پکڑا، اور جنات کے متعلق بہت سی ایسی باتیں مشہور تھیں کہ یہ علم غیب جانتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن یہ علم غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کے پاس کچھ طاقتیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ آسمان پہ چڑھتے تھے اور فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے جو آنے والے امور کے متعلق ہوا کرتی تھی۔ تو ان باتوں کو سن کے وہ نیچے بتاتے، پھر وہ نیچے بتاتے، کرتے کرتے وہ مسئلہ زمین تک آتا، پھر وہ ایک سچی خبر کے اندر 100 جھوٹی خبریں ملا کے وہ پیش کرتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو علم غیب ہے۔ چنانچہ جو ان کے علوم تھے، جن علوم کی وجہ سے ان کو یہ دسترس حاصل تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے علوم کو لیا اور لے کے ان کو اپنی پایا تخت کے نیچے چھپا دیا، پایا تخت کے نیچے زمین کھودی اور اس جگہ پر دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جنات نے وہ پرچے نکالے، اور پرچے نکالنے کے بعد لوگوں کو دکھائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان پرچوں کی بنیاد پر حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نعوذ باللہ من ذالک کوئی جادوگر تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے۔ تو یہ بات یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اور بھی چند ایک روایت، لیکن نہیں کافی، کیونکہ ہمارا مقصد ترجمہ پڑھنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ سمجھ لیں، ما تتلو جو پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اندر شیاطین، جو منتر شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، یعنی فی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر، واتبعوا ان یہودیوں نے ان کلمات کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی دوسرے نمبر کی حماقت ہے کہ شیطان کے کلمات کی تو اتباع کی، شیطان کی کلمات کی تو اتباع کی ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کی ابتداء نہیں کی۔ جی بالکل یہی حال ہے ہمارا، ہم ادھر ادھر کے وظیفے اور لمبے اور چوڑے تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کو وقت نہیں دیتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ہم ادھر ادھر کے معاملات وظیفے تو کرتے ہیں، لیکن صلاۃ الحاجت نہیں پڑھتے۔ میں اس آیت سے نہیں ملا رہا، یہ تو بالکل ہی اور قسم کی چیز ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ یہ تو ہماری بات ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، درباروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بکرے مان لیتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہودیوں نے یہ دوسرے کہ شیاطین کی کلمات کی اتباع تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کو تیار نہیں۔ پھر دوسری حماقت یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگا دی، تو اللہ رب العزت نے بازبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز کو نکالا۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر شیاطین نے کفر کیا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل کے اندر ہم جائیں گے، میں انشاءاللہ آج کچھ بات کرنی ہے، انشاءاللہ میں وہ بات ذکر کروں گا۔ وما انزل علی الملکین، پہلے ہم یہ آیت پوری کرتے ہیں۔ وما انزل، لیکن وہ جو بات ہے ہاروت اور ماروت کی، اس ہاروت اور ماروت کی بات کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں میں نے اس کی کافی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنی، بڑا بنیادی اصول پورا ہم نے سیکھا ہے، لیکن پہلے ان آیات کو سمجھیں۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، وہ دو فرشتے ہاروت و ماروت تھے۔ وما یعلمان، وہ جادو سکھایا کرتے تھے اصل میں۔ اب ان کے بارے میں فرشتے ہونے کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں بالکل فرشتے نہیں تھے، بعض حضرات کہتے ہیں وہ فرشتے تھے، لیکن برحال ہم بات کریں گے اس کے اوپر کل۔
وما يعلمان من احد، ارے وہ تو کسی کو سکھاتے نہیں تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، یاد رکھو، فلا تکفر، لہذا ہماری بات مان کے کفر نہ کرنا، یعنی جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما، وہ وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، کیا چیز، ماں، وہ چیز، یفرقون بھی، کہ جس کے ذریعے سے فرق ڈالا جاتا ہے بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین به من احد، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی جادو کے ذریعے سے آپ کسی کے اوپر نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ وہ سیکھتے یہ تھے، ما یفرقون به، اس کے ذریعے سے سیکھتے تھے ایسے منتر کی جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالا جائے، یعنی ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ اثر نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایسی ہیڈنگ قائم کر دیں، ایسی کتاب لکھ دیں کہ جس کے ذریعے سے دشمن کا نقصان ہو جائے، لیکن اس کتاب سے نقصان ہوگا، اس کتاب سے نقصان نہیں ہوگا، تو یتعلمون ما یضرهم، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے، ما یضرهم، جس سے کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، ولا ینفعهم، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وانما ولقد علموا لمن اشتراه، اللہ اللہ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ یہ بھی جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس کا خریدار بنے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، واہ واہ، حقیقت یہ ہے کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے، یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی، آگے بھی چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم یہی بات آج کا درس ہے، ہماری بات یہاں پر مکمل ہو گئی، قرآن کی طالب علم، آج کا سبق یہیں تک ہے، اس کو یہیں پر رکھیں، قرآن کا جو طالب علم ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، قرآن کے طالب علم کو بہت سے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بعض حضرات کے جو آپ لوگ سبق دکھاتے ہیں مجھے، بہت سے لوگ دکھاتے ہی نہیں ہیں، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن بہرحال جو لوگ دکھاتے ہیں ان کے سبق سے انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے مجھ سے یہ بھی کہا